دین کے اصول قیامت تک نہیں بدل سکتے۔ وہ دین کے اصول سیاست کے لیے ہو، وہ دین کے اصول عبادت کے لیے ہو، وہ دین کے اصول معاشرت کے لیے ہو، وہ دین کے اصول تہذیب کے لیے ہو، وہ دین کے اصول تمدن کے لیے ہو، وہ دین کے اصول معاشیات کے لیے ہو۔ دین کے اصول نہیں بدل سکتے۔ اگر دین کے اصول کوئی بدلنے آئے گا تو دین اس کو لٹا کے رکھ دے گا۔ اگر تم نے دین کا اصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسلام نے تمہیں IMF کا بھکاری بنا دیا۔ آج پھر تم سود کے خلاف تم سپریم کورٹ میں اسلامی شرعی عدالت وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی اس ریاست کے سربراہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو، جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر، آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کو موڑ کر حضور کے دامن کی طرف، حضور کے نظام کی طرف موڑ دے۔ ورنہ IMF اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیا اور سعودیہ اور جو بھی ممالک ہیں، تمہیں مزید اس قوم کو اور گروی رکھنا پڑے گا، اور اس قوم کی ہر چیز بک جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں، اور عدالتیں نہیں ہے یہ، اگر عدالتیں ہوتی تو سود کے خلاف فیصلے کو 20 سال لگتے۔ اور جس کو وفاقی شرعی عدالت کہہ رہے ہو تم، تو شریعت اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کا تو میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلنے والی؟ میں کائنات کا کوئی بھی ہو، شریعت کے مقابلے میں تو ابو بکر و عمر کے سر جھکے ہوئے ہیں، عثمان و علی کے سر جھکے ہوئے ہیں، پاکان امت کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے جو سود کو حلال کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے؟ ہم یہاں بسنے والے طاقتوروں کو کہتے ہیں اس دین کے ساتھ نہ ٹکراؤ۔ اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عتبہ اور شیبہ بھی آئے، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ مشرف بھی آیا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ نواز بھی آیا، جو آج اس ملک میں نہیں بھاگ کر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس دین کے ساتھ بڑے بڑے جناب مذاق کرنے والے اور ضیاء الحق جیسے وہ باقی نہ رہے۔ اللہ کا دین آج بھی باقی ہے اور اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ جناب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام۔ اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو۔ اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، وہ معاشی طور پر ہو، وہ غیرت کی طور پر ہو، وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھے تھے، اقبال اس امت کی، اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت رہا حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔